جلسہ اور جلوس کی جو آخری گھڑی ہوتی ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ پہلے نماز ہوتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے۔ پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے۔ جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو کم سے کم 100 بار درود شریف پڑھ لیں، 100 بار کلمہ شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دعا کریں۔ جمعہ کے دن جب خطاب ہوتا ہے تو اس خطبہ جمعہ میں پہلے تسبیح، تحمید اور واز، اور پھر اخیر میں اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہم انصر من نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ذکر الہی، پھر اخیر میں دعا۔ تو اب تک ذکر الہی ہوتا رہا، واز ہوتا رہا، اور پھر واز ہوگا، اور اخیر میں دعا ہوگی۔ اور جس دعا میں 40-50 مسلمان شریک رہتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں، وہ دعا قبولیت سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ چونکہ جہاں 40-50 مسلمان رہیں ضرور اس میں کوئی اللہ والا ہوتا ہے، اور جہاں 40-50 علماء کرام موجود رہیں تو وہاں ضرور کوئی نہ کوئی قطب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کے سایوں کو ہم سبوں کے سروں پہ دراز فرمائے، اور خوب ان کی سرپرستی اور نگرانی میں ہمیں اپنی زندگی کا سفر انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت نعتیہ شاعری جناب شہباز رضا نوری کلکتوی صاحب نے سماعت کی۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے اور تجربہ اور کلام میں پختگی آتی جا رہی ہے۔ دوسرے لوگ ہیں کہ جب عمر بڑھتی جاتی ہے تو ہوش و حواس اس کے گم ہوتے جاتے ہیں، مگر دین کی خدمت اور مصطفیٰ کی جو مداحت کرتا ہے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، تجربہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ان کا کلام باوزن ہوتا چلا جاتا ہے۔ تبھی بائی سے بھی میری ملاقات آج سے 20-25 سال پہلے ہوئی تھی، اور اب ان کا قد بھی اونچا ہو گیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی نقابت ہو رہی ہے، اور اس نقابت کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بڑی اچھی شاعری بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے چترویدی صاحب ماشاءاللہ پیسہ 1 روپے میں دے نہیں پایا، میں انشاءاللہ روم میں جاؤں گا تو وہاں پرس سے نکال کر ضرور دے دوں گا۔ بہت خوشی حاصل ہوئی، بہت اچھی خطابت انہوں نے کی ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے خطبہ اور شعراء کو سبھوں کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ احسان بھائی نے بھی شروع میں بہت دیر تک مائک پہ رہ کے جلسے کو بگڑنے سے بچایا، اور ان کا اپنا ایک پڑھنے کا الگ انداز ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے بھی سننے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ ایکو تھوڑا کم کر دیجئے، ایکو بالکل ہلکا سے کم کر دیجئے، اور آواز تھوڑی سی تیز کر دیجئے تاکہ لوگ صاف صاف سن سکیں۔ آواز اور تیز کریں، تھوڑی سی آواز اور تیز کر دیں۔ آپ لوگوں نے بھی سننے کا حق ادا کر دیا ماشاءاللہ۔ ہمارے بہار کے میں بھی جلسے ہوتے ہیں سیمانچل علاقے میں، لیکن تقریر ہوئی لوگ جانے لگتے ہیں، نعت ختم ہوئی لوگ جانے لگتے ہیں۔ شہباز بھائی کو بھی تجربہ ہوگا کہ نعت خوانی کے بعد لوگ اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں، اور آپ لوگوں نے بتا دیا ہے کہ ہم کسی کالج اور اسکول کے چھیتر چھایا میں نہیں رہتے ہیں، ہم دارالعلوم قادریہ رضویہ شمسیہ کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں مدرسہ ہو، جہاں دینی درسگاہ ہو، وہاں کے لوگوں پہ اس کا اثر ہونا ہی چاہیے۔ جہاں ڈانس سکھانے کی تربیت گاہ ہوتی ہے وہاں اکثر لوگ ڈانسر ہو جاتے ہیں، اور جہاں کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہاں اکثر لوگ کھیل اور تماشے کے شوقین اور عادی ہو جاتے ہیں، اور جہاں چٹائی پر بیٹھا کے بچوں کو قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہو وہاں عوام الناس میں بھی علم سیکھنے اور سکھانے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدر اجلاس خلیفہ عزیز ملت شیخ الحفاظ حضرت الحاج حافظ شمیم احمد صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، صدر اجلاس بھی تشریف لے آئے۔ بس اب سمجھ لیں کہ اب کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ ہو گیا۔ اب خطاب کے بعد دستار بندی ہوگی، اور پھر صلاۃ والسلام اور دعا، اور سب آپ اپنے اپنے گھر بے پناہ برکتوں اور رحمتوں کو دامن میں سمیٹ کے گھر لوٹیں گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے نیک لوگوں کی دعاؤں کی، آج ہمیں ضرورت ہے نیک لوگوں کی صحبت کی،
آج ہمیں ضرورت ہے خود اپنے گھر کو نیکوں کے قدم سے سجانے کی ضرورت ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک اتنے گناہ ہو گئے کہ ہم لوگ زندہ ہیں، زمین پر جی رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان، اللہ کی دی ہوئی غذا، اللہ کی ہواؤں میں سانس لے کر ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اسی وقت مجھے زمین کے نیچے دھس جانا چاہیے۔ چونکہ روزی اللہ کی ہم کھاتے ہیں، پانی اللہ کا دیا ہوا پیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ اے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر میں زمین کے نیچے سے پانی غائب کر دوں صبح صبح تو تمہاری نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی کا چشمہ کون لائے گا؟ اللہ نے ایک نعمت کا ذکر کیا کہ جس پانی کو پینا تمہاری ضرورت ہے، تمہارے جانور کی ضرورت ہے، تمہارے بادشاہ، تمہارے فقیر کی ضرورت ہے۔ کوئی ہمیشہ دودھ پی کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے، پانی سب کی ضرورت ہے۔ کوئی ہمیشہ تھمس اپ، کولڈ ڈرنک پی کے نہیں زندہ رہ سکتا، پانی اس کی ضرورت ہے۔ جانور بھی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا اور انسان بھی نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ چاہے روزانہ وہ انار کا جوس پئیں، اسے بھی پانی پینا ہے، اور فقیر کو بھی پانی پینا ہے، سب کی ضرورت ہے پانی۔ اللہ کہتا ہے پانی میرا ہے اور تجھ کو پیدا بھی میں نے پانی سے کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اللہ کہتا ہے ہر زمین پہ چلنے والے چوپائے کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ پانی میری پیدائش میں داخل ہے اور زندہ رہنے کے لیے بھی پانی ضروری ہے، اور مرنے کے بعد میری لاش کو نہلانے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ اور حضور نے کہا ہے کہ جب قبرستان پہ جاؤ، حدیث پاک کا مفہوم ہے تو قبرستان پہ پانی چھڑکا جائے، بعد دفن قبر پہ پانی چھڑکا جائے۔ اس سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ پانی کا مزاج ہے ٹھنڈک پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پانی کے چھڑکاؤ کے صدقے میں اس کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اس لیے پانی بہت بڑی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں پانی کا بہت ذکر آیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ انسان کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ انسان پیدا ہوا کیسے ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ایک پانی کا جمپ کرتا ہوا قطرہ جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے، اسی پانی کے قطرے سے اس انسان کی پیدائش ہوئی۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ وہ مٹی جس کو خوب گوندھا گیا اور پھر وہ مٹی سوکھ گئی تو اس سے بجنے کی طرح آواز آئی، تو ہم نے اس انسان کو اسی بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ اس طرح کا ذکر آیا ہے کہ بجتی مٹی، بدبودار مٹی کا گارا، پانی کا قطرہ، اور وہ پانی جو کودتا ہوا نکلتا ہے، اس سے میں نے پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو اپنی پیدائش پہ بھی غور کرنا اور تو اپنی زندگی پہ بھی غور کرنا کہ زندہ رہنے کے لیے پانی ضرورت ہے تیری۔ اگر میں زمین کے نیچے سے پانی غائب کر دوں تو تمہارے لیے پانی کون لا کے دے گا؟ اگر میں زمین سے فصلیں نہیں پیدا کروں تو تجھ کو روزی کون دے گا؟ جس طرح زمین مر جاتی ہے اس کو زندگی دینے کے لیے اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ جب زمین مر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی گرا کر اسے زندہ کرتا ہے، پھر وہاں سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں جس کو کھا کے انسان اور جانور زندہ رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ہماری روزی کے بارے میں کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، A man should consider in his food، آدمی کو اپنی خوراک پہ غور کرنا چاہیے، چونکہ آج زمین گھمنڈ سے بھر گئی، آج ہماری زندگی
बेराहवी से भर गई। गौर ही करना हमने छोड़ दिया कि जिस जमीन पे मैं चलता हूं अगर नाफरमानी बढ़ी तो वही जमीन मेरी कब्र बन जाएगी, मेरी कारें जमीन में धंस जाएंगी, मेरे बढ़ते हुए कदम जमीन में धंस जाएंगे। अक्सर अजाब अल्लाह का सुबह के वक्त में आता है। जब बंदा रात भर गहरी नींद लेके सुबह सवेरे उठता है तो सोचता है कि हम जीत गए, यानी कल दिन भर मैं खटा था, काम किया था, दुकान में था, ऑफिस में था, रात में 8 घंटे की गहरी नींद लिया हूं, अब मैं फ्रेश हूं, ताजा हूं, अब मैं आज का दिन मजे के साथ गुजारूंगा। जिस वक्त उसका मूड फ्रेश रहता है 8 घंटा सोने के बाद, अक्सर अजाब उसी वक्त में आया, सुबह के वक्त में। चुनांचे यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया तो सुबह के वक्त में बिल्कुल आसमान काले बादल से भर गया। अब ऐसा लगा कि जैसे आग बरस जाएगी और पूरी आबादी को आग खा जाएगी। उसी तरह दूसरी कौमों पे आंधी और तूफान का जो अजाब आया वो भी सुबह के वक्त में। और अभी एक ताजा अजाब आया है तुर्की में। 10-10 मंजिला मकान लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से बनाया था, और एक मकान बनाने में कितने रुपए लगते हैं वो शायरों और खतीबों और मुखर्रिरों से भी पूछिए। 25 साल आपने नात पढ़ी, 25 साल आपने खिताब किया, रोजाना 10,000 20,000 आपने लिफाफ लिया, क्या किया? तो जवाब होगा बस सिर्फ एक छोटा सा घर बना लिया। बस जिंदगी की सारी कमाई एक छोटे से घर। हमारे लोग सऊदी अरब में जाके कमाते हैं 10-10 20-20 साल तक, वहां कोई ऊंट चराते हैं, कोई हॉस्पिटल में काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में रहते हैं। उनसे कहिए कि 20 साल आप वतन से बेवतन रहे, क्या किया पैसा? बस एक छोटा सा घर बनाया। और आपने टीचिंग जॉब की, 25-30 साल आप पढ़े लिखे, और फिर 30 साल आपने नौकरी की, रोजाना आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो स्कूल जाना,